فرقہ بندی سے نکلو ہے یار، انتشار سے نکلو، افتراق سے نکلو. میں کہتا ہوں کہ امن کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ آپ پر کوئی بندش نہیں کہ آپ یا حسین یا حسین یا حسین کریں، یا حسن کہیں، یا اہل بیت کے نعرے لگائیں، آپ جناب صدیق اکبر کا نعرہ لگائیں، آپ فاروق اعظم کا نعرہ لگائیں، آپ صحابہ کا نعرہ لگائیں، آپ اہل بیت کا نعرہ لگائیں. وہ آپ کی اپنی قسمت ہے، آپ کی اپنی قبر ہے، آپ کا اپنا آگے نصیب ہے کہ آپ قبر کو کتنا چانن والا بنانا چاہتے ہیں، قبر کو کتنا روشن بنانا چاہتے ہیں. وہ تو آپ کا اپنی قسمت ہے نا. لیکن تعریف کرو یا نہ کرو، اہل بیت کی بارگاہوں میں خراج پیش کرو یا نہ کرو، آپ محفل منعقد کرو یا نہ کرو، آپ جناب امام علی مقام کا قصیدہ پڑھو یا نہ پڑھو، سیدہ زہرا پاک کی شان بیان کرو یا نہ کرو، اہل بیت کی شان بیان کرو یا نہ کرو، صحابہ کی شان، جناب فاروق اعظم، صدیق اکبر، مولا علی، عثمان غنی، ان کی شانیں بیان کرو یا نہ کرو. لیکن اللہ کا واسطہ ہے، اگر امن چاہتے ہو تو گستاخی نہ کرو، کوئی ہلکا جملہ نہ بولو. آگ لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک شتونگڑا اٹھ جاتا ہے اور ہر موسم میں کوئی نہ کوئی ڈڈو نکل آتا ہے اور کوئی بولی بولتا ہے، ٹیں ٹیں کر دیتا ہے، پھر آگ لگ جاتی ہے، پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم اہل سنت کا موقف بڑا واضح ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو مجبوری نہیں کہ آپ اہل بیت کا نام لو، آپ صحابہ کا نام لو، آپ نبی پاک کا میلاد کرو، حضور کے نعرے لگاؤ، لیکن زبان تو بند رکھو نا. تم ہوتے کون ہو اہل بیت کی بارگاہ میں ہلکا جملہ بولنے والے، یا جناب فاروق اعظم کے بارے میں، یا صدیق اکبر کے بارے میں، مولا علی شیر خدا کے بارے میں ہوتے کون ہو؟ وجہ یہ ہے آگ لگنے کی اور امن خراب ہونے کی. جب کسی طرف سے ہلکا جملہ بولا جاتا ہے، گستاخی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ امت اپنے جسم سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا نبی پاک کی ذات سے پیار کرتی. عمل میں تو ہو سکتا کوتاہی ہو جائے، لیکن سرکار کی ناموس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں نا. ایک بندہ کتنا بھی گرا ہوا ہے، کتنا بھی گرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مسجد میں بھی نہ جا سکے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے کہ جب نبی کی عزت حرمت کی بات آئے، صحابہ کی حرمت کی بات آئے، اہل بیت کی حرمت کی بات آئے، تو وہی بندہ پہلی صف میں آتا ہے، کہتا ہے چپ کر جا، بولی نا جان کٹ دیاں گا. ہماری مٹی میں سرکار کی محبت اور سرکار کی نسبت کا حیا ہے. تو ہم دیگر جو مسالک والے لوگ ہیں، فرقوں والے لوگ ہیں، ان سے ہاتھ باندھتے ہیں. یار آپ شانیں بیان نہیں کرتے، نہ کریں. آپ کو جناب صدیق اکبر کی مدد اچھی نہیں لگتی، آپ نہ کریں. اللہ ہی کافی ہے، فرشتے ہی کافی ہیں. 70,000 فرشتے جناب صدیق اکبر کو سلامی دے کے جاتے ہیں، اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ سلام دے کے آئے ہو؟ ہاں ہم حضور کو سلام کر کے آئے ہیں. فرمایا حضور کو تو کر کے آئے ہو، میرے ابو بکر اور عمر کو بھی کر کے آئے ہو؟ کر کے آئے ہو جی، کر کے آئے ہیں. فرمایا چلو. علامہ سیوطی لکھتے ہیں اگر نام میں آواز آئے تو اللہ دروازے بند کر دے، جاؤ سلام کر کے آؤ، جاؤ جا کے سلام کرو. جناب صدیق اکبر کے لیے، فاروق اعظم کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے تو اللہ کے فرشتے کافی ہیں. حضرت علی پاک کے نام سے تمہیں جلن ہے، مولا علی کا نام نہیں لیتے، نہ لو. علی علی کرنے میں تمہیں تکلیف ہے، یا علی کے نام سے تجھے کوئی درد ہے تو نہ لو، تو جانے، تیری قبر جانے. لیکن اگر نام نہیں لیتا، نہیں محفل کرتا، نہ کر. لیکن گستاخی تو نہ کر، ہلکا جملہ تو نہ بول. یہی مسئلہ اہل بیت کے بارے میں. مسئلہ ہی خراب تب ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے زور میلاد کرو، نہ کرو، شان اولیاء بیان کرو، نہ کرو، شان صحابہ بیان کرو، نہ کرو. جی نہیں کرو. شان اہل بیت بیان نہ کرو بھائی. تم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آگے دیکھا جائے گا. نہ کرو. لیکن اتنا تو کر سکتے ہو، زبان بند رکھو، ہلکے جملے نہ بولو، کوئی تنقید کا پہلو نہ اختیار کرو، توہین نہ کرو، بے ادبی نہ کرو. امن تب ہی ممکن ہو سکتا ہے. بس ایک ہی بات ہے کہ جو ہلکا جملہ بولے، چاہے صحابہ، چاہے اہل بیت یا سرکار یا کسی نسبت کے متعلق، ہلکا جملہ کسی ولی کے متعلق بھی بولے، اسے باہر نکالو، اس کو پوری سزا دو، بس امن قائم ہو جائے گا.